اس اعتبار سے بڑی یونیک صورت ہے کہ کل 11 رکوع ہیں لیکن 227 آیات ہیں، اور حجم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو نصف کا پارے سے بھی کم پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز پہلا رکوع بہت ہی عمدہ، بہت ہی شاہانہ آغاز کلام، 3 رکوع مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، دوسرے رکوع سے چوتھے رکوع تک، اور پھر ایک ایک رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، حضرت نوح کا ذکر ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، اور آج جو رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع ہے جو اپنے حجم کے اعتبار سے تقریباً 2 گنا ہے، گویا کہ عام رکوع اس سورہ مبارکہ کا جتنا حجم ہے اس سے تقریباً ڈبل ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں خطاب ہے۔ اس پر انشاءاللہ جب اس سورت کا اختتام ہوگا پر اس پر گفتگو ہوگی۔ بہت ہی جامع رکوع ہے۔ 8واں رکوع جس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ رہے تھے، اس قوم کے جو جرائم تھے، اس سے پہلے یاد ہوگا حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے پڑھا کہ ان کا یہ ایک معمول بن گیا تھا کہ جو اونچی سطح ہوتی تھی ان کے علاقے میں اس پر کوئی یادگار تعمیر کر دیا کرتے تھے، کوئی مینار بنا دیا، کوئی گنبد بنا دیا، کوئی اونچی عمارت بنا دی۔ اس قوم کا جو حضرت صالح علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے، قوم سمود جسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اس دنیا کی جو بھی لذت کوشی ہے، یہاں کی جو بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں یہاں عطا فرمایا، جس میں باغات بھی ہیں، فی جنات وعیون، اور چشمے بھی ہیں، وزروع ونخل طلعها حصین، اور بڑی زراعت بھی ہے اور کھیتیاں بھی ہیں، اور پھر اس میں بلند و بالا کھجور کے درخت بھی ہیں جن میں جو ہے کھجوریں اس قدر آپس میں گتھی ہوئی ہیں کہ ان کے خوشے جو ہے بوجھ کی وجہ سے جھکے جا رہے ہیں۔ کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی تھی، لیکن جو فرمایا گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ شاید تم ہمیشہ کے لیے یہی رہو گے، یا یہ نعمتیں تمہارے پاس ابدی رہیں گی؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تمہارا یہ معاملہ تو گزشتہ اقوام سے بھی کچھ آگے بڑھ کر ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کھود کر، انہیں تراش کر اپنے لیے بہترین آسائش والے گھر بناتے ہو، فارہین، جو گویا کہ پوری طرح مزین بھی ہیں، اور پھر یہ کہ نعمتیں اور اس دنیا کی آسائش سے جو ہے وہ بھی وہاں تمہیں فراہم ہے، پرتکلف گھر۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ آیہ مبارکہ تو وہ ہے جو ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم سے کہی، خدا خوفی پیدا کرو، اور قرآن حکیم میں 20 نہیں بلکہ 100 سے زائد آیات وہ ہیں کہ جس میں اللہ کے تقوی کا حکم ہے، مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ جو تمہارے دولت والے لوگ ہیں، جو رؤوسا ہیں، جو تمہارے معاشرے میں جنہیں بڑا سٹیٹس حاصل ہے، ان کے کہنے اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، وہ لوگ کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور نہ اپنے اندر کوئی اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ آیات ہم پڑھ چکے تھے پچھلی مرتبہ۔ تو قوم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارے اوپر تو کوئی جادو ہو چکا ہے، تم یہ جو بالکل دیوانگی والی باتیں کر رہے ہو، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، ہمارے آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا ہے بڑا مقدس دین ہے، اس کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہاں یہ شے بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ جو ان کی طرف سے کہی گئی تھی کہ یہ جو ہماری دیویاں اور دیوتا اور یہ جو ہمارے خدا ہیں، ان کے بارے میں جو تم کہتے ہو یہ باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے انہی کی کوئی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے، جس کی جو وجہ سے تم یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کیا فرق ہے ہم میں اور تم میں؟ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ٹھیک اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، انی لکم رسول امین جو ہم نے پڑھ لیا، پوری امانت داری سے اللہ کے پیغام کو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر کوئی بڑی نشانی پیش کرو۔
قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے پچھلی آیت تک۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، هذه ناقۃ اللہ۔ اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود بھی ہے احادیث کی کتابوں میں، اور ظاہر ہے کہ ان کی روایت ہے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، یہ نہیں ہے الفاظ اس میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ اور الفاظ جو اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نے مطالبہ یہ کیا تھا، چونکہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ہی تراش تراش کر اپنے لیے گھر بنائے تھے اور پہاڑوں کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق تھا، تو انہوں نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا کہ اب اگر ہماری نگاہوں کے سامنے یہ پہاڑ شق ہو اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کی اونٹنی برآمد ہو جو 10 ماہ کی حاملہ ہو اور وہ ہماری نگاہوں کے سامنے بچہ جنے، گویا کہ جتنا مشکل ترین کوئی مطالبہ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اس لیے کہ یہاں تو کہا گیا نا کہ اگر تم واقعتاً سچے ہو اپنے دعوے میں تو کوئی معجزہ پیش کرو، کوئی آیت لے کر آؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ہوگا کہ کیا نشانی تم مانگتے ہو، تو اس پر جو مطالبہ کیا گیا، یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے 10 ماہ کی سرخ رنگ کی اونٹنی برآمد کرو تو ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ اب قرآن حکیم اس تفصیل کو بہت زیادہ مفصل انداز میں بیان نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ بات وہ ہے جو قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا اور ایک اونٹنی ان کے لیے برآمد کر دی گئی۔ قال هذه ناقۃ اللہ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے اللہ کی اونٹنی جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا، جس معجزے کا تم نے ذکر کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اب اس کے لیے مختلف تفاسیر کے اندر الفاظ جو ملتے ہیں کہ اونٹنی جو تھی بہت ہی دیو ہیکل تھی کہ اسی سپیشیز کے اونٹ اسے دیکھ کر بدک جاتے تھے، بھاگتے تھے، اور پھر یہ کہ اس قدر وہ پیٹو تھی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی شے ان کے مطالبے پر جو ہے وہ معجزہ دکھا بھی دیا گیا تو ان کے لیے ایک آزمائش بھی تو بنانا تھا نا، کہ وہ جدھر کا رخ کرتی تھی وہ پوری پوری کھیتیاں چر جایا کرتی تھی، پھر پانی کی جو ان کے لیے گھاٹ تھی وہاں کھڑی ہوتی تھی تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے قریب جا سکے، بلکہ ان کے اپنے مویشی جو ہے بدک کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو اب ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک گویا کہ آزمائش بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش ان کے لیے، ان کا معجزے کا جو مطالبہ تھا تو آزمائش کی شکل میں اس کو نازل کیا تھا۔ اس کا ذکر یہاں بھی موجود ہے، هذه ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس کے لیے ہے گھاٹ، شرب کہتے ہیں گھاٹ جو پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے۔ ظاہر ریگستانی علاقہ ہے، صحرا ہے، وہاں ایسا تو نہیں تھا کہ جگہ جگہ آپ کو جو ہے کہیں جھیلیں نظر آ جائیں، چشمے بہتے ہوئے نظر آ جائیں۔ ایک کنواں تھا کہ جس سے پانی برآمد کیا جاتا تھا اور ایک چشمہ بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ قوم کو بتا دے کہ ایک پورا دن جو ہے اس اونٹنی کے لیے خاص رہے گا، کہ یہ اونٹنی جو ہے اپنی گھاٹ سے پانی پیے گی اور کوئی اس سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں اگلا دن گویا کہ باری باری آلٹرنیٹ ڈیز جو ہے متعین کر دیے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی کہ ایک پورا دن جو ہے وہ محروم رہے اس پانی حاصل کرنے سے۔ لہٰذا اب انہوں نے پلاننگ کی، اور جس کا ذکر جو ہے بہت سے مقامات پر آ بھی جائے گا کہ ان میں احادیث میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اسی علاقے کی کوئی ایک فاحشہ اور بدکار عورت تھی کہ جس نے اپنے آشنا کو اکسایا اس بات پر کہ یہ کیا روز روز کی ہمارے لیے ایک تماشا بن گیا اور ہمارے جانور جو ہے اسے بدکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے لیے مخصوص ہو گیا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی صرف، اور پھر ایک دن ہم سب پورے علاقے کے رہنے والے پانی پئیں گے، لہٰذا اس کا معاملہ ختم کرنا چاہیے، اسے جو ہے ہلاک کر دینا چاہیے۔ قال هذه ناقۃ اللہ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ ہے وہ اللہ کی اونٹنی، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ اس کے لیے ہے پانی پینے کی ایک باری یا ایک دن، اور پھر یہ تمہارے لیے بھی ایک دن ہے متعین، آلٹرنیٹ ڈیز جو ہیں اس کے لیے طے ہو گئے۔ ولا تمسوها بسوء، اب دیکھیے قوم کے اندر جو رد عمل تھا، حالانکہ اسی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے، لیکن وہ معجزہ چونکہ اب ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان بن گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا، انہوں نے کہہ دیا اگر تم میں سے کسی نے کوئی برے ارادے کے ساتھ اس کو مس کیا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کبھی اس کی طرف قدم نہ بڑھانا، اس کے ساتھ کوئی دست درازی والا معاملہ کرنا یا یہ کہ اس کو کوئی مارنا پیٹنا، اس لیے کہ هذه ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے،
اللہ نے تمہارے مطالبے پر تمہارے لیے بھیجی ہے، لا تمسوها بسوء، اس کو مت چھیڑنا، مت مس کرنا کسی غلط ارادے سے، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں اس بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ اب یہاں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو قیامت کا دن جو ہے ہی بہت بڑا، بہت تلخ، بہت ہولناکی لیے ہوئے، اور یہ شے بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بڑے دن سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اوپر وہ عذاب نازل فرمایا تھا، اور وہ ایک رجفہ یا ایک زلزلہ یا ایک چیخ کی شکل میں، چنگھاڑ کی شکل میں آیا تھا۔ یہاں تو اس جگہ اس کو باقاعدہ صراحت سے ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ایک اور صورت ہے، غالباً سورہ اعراف کے اندر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، سورہ ہود کے یہ الفاظ ہیں کہ اب تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، اس لیے کہ قوم نے تو ارادہ کر دیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جو ایک بد کردار عورت وہاں موجود تھی، بعض روایات میں، اسرائیلی روایات کے اندر اس کا نام جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور جس شخص کو اس نے بھڑکایا تھا، جو اس کی آشناؤں میں شامل تھا، اس کا نام تو جو ہے وہ ایک حدیث میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام قدار تھا، قاف دا اور الف را، قدار۔ اور بہرحال وہ اس کے بارے میں بھی روایات یہ ہیں کہ یہ بھی کوئی صحیح النسب نہیں تھا، بلکہ یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے اندر جو بد چلنی اور زنا عام تھا، تو اس کے نتیجے میں اس قسم کے جو ہے معاملات ہوتے تھے کہ نسب جو ہے متعین نہیں ہوتا، تو یہ شخص بھی بے نسب کا تھا، اور یہ اصل میں آشنا تھا اس خاتون کا جو اس علاقے کی رہنے والی تھی، اور بہرحال بد کردار خاتون تھی۔ اب جب انہوں نے ارادہ کر لیا اور اس اونٹنی کی جو ہے کونچیں کاٹ دی، اور حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ اقدام کر لیا ہے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو پھر حضرت صالح نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب اپنے گھروں میں 3 دن اور تمہارے پاس مہلت ہے۔ گویا کہ یہاں بھی مہلت دے دی گئی کہ اب بھی اگر تم باز آ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کر دو تو اللہ تعالیٰ شاید اپنے عذاب کو ٹال دے۔ 3 دن کی مہلت ہے، اور دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ وارننگ دی گئی کہ اگر باز نہیں آتے، یہ اب آخری اقدام تو تم نے کر لیا، اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب اب لازماً تم پر 3 دن کے بعد جو ہے وہ نازل ہو کر رہے گا، جسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سے وارن کر دیا گیا۔ قرآن میں تو یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے عالم میں آیا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، اور بالکل دن دہاڑے اپنے عیاشیوں کے اندر لہو و لعب میں جو ہے وہ پوری طرح اس کے اندر ملوث تھے، تب بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اور پھر یہ کہ رات کے بالکل پچھلے پہر جبکہ انسان جو ہے وہ بالکل خواب غفلت میں موت کی نیند سویا ہوا ہوتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہلاکت آ سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، ثلاثۃ ایام، 3 دن کی مہلت تمہارے پاس ہے۔ اب جو تم نے یہاں اس دنیا سے جو کوئی عیاشیاں کرنی ہیں، جو تمہاری سرمستیاں ہیں، بدمستیاں ہیں، ان سے جو لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، 3 دن کی مہلت ہے۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، اور بالآخر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کو عقر اصل میں کہتے ہیں کونچے کاٹ ڈالنا، یہاں بھی ذکر یہی ہے کہ اس نے کاٹ ڈالی کونچے، اس شخص نے کہ جس کو اکسایا گیا تھا اس کو ہلاک کرنے کے لیے۔ ویسے بھی اونٹ چونکہ بہت بلند بالا قسم کا جانور ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے ذبح کرنا یا اس کو پچھاڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اسی لیے عام طور پر اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، وہ کھڑے کھڑے اس کی جو ہے دونوں ٹانگیں اگلی جو ہے باندھ دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی گردن میں ایک خنجر یا کسی ایسی تیز دھار آلے سے جو ہے ایسی جگہ سے شگاف کیا جاتا ہے جس سے اس کی مین بلڈ سپلائی جو اس کے اوپر دماغ کو جا رہی ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور پھر بہت ہی خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر کمزوری لاحق ہوتی ہے، اور بالآخر وہ خود ہی جو ہے اپنے پہلو کے بر گر پڑتا ہے، پھر اس کو گویا کہ اب وہ ذبح ہو گیا، نہار ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس کی کونچیں کاٹ دی تھی۔ کونچ اصل میں وہ ہوتی ہے جس سے وہ اس کا اونٹ کا جو پورا نیچے کا پیر ہے، جو اس مین مسلز کے ذریعے اس کی باڈی کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، جس طرح ہماری یہ پنڈلی ہے، پنڈلی کے آخر میں جو ایک مضبوط پٹھا ہوتا ہے اسے کونچ کہتے ہیں۔ تو اس اونٹ کی انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ، اب اس میں بھی 2 روایات ہیں، بلکہ ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے تئیں یہ کام کر لیا، اور اس کے بعد اس اونٹنی نے ایک بہت تیز چیخ ماری اور وہ پہاڑ میں جا کر غائب ہو گئی، اور وہ بچہ جو اس نے دیا تھا، اس روایت میں یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی اس کے پیچھے لپکا اور اس کے پیچھے بھاگا، اور وہ بھی جا کر پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اکثر و بیشتر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اس کے بعد اس کو نہر کر دیا، یا اس کا جو ہے معاملہ ختم کر دیا۔ فاصبحوا نادمین فعقروها، اور انہوں نے اس کی کونچوں کو کاٹ ڈالا، فاصبحوا نادمین، اور وہ ہو گئے ندامت کرنے والوں میں سے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کام انہوں نے جو کر لیا،
اور اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ضمیر کے اندر جو ہے یہ بات شدید ان کے لیے پریشانی کا بھی اور شرمندگی کا باعث بنی ہوگی، جذبات میں آ کر یہ حرکت تو انہوں نے کر دی، اس لیے کہ وہ اونٹنی ان کے لیے ایک وبال جان وہی معنی بن گئی کہ ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان بن گیا۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور وہ رہ گئے پچھتاتے ہوئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور اس کے بعد انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب العزیز بھی ہے، زبردست کمال رحمت والا۔ ان پر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں بہت سی صورتوں میں ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ مکی صورتوں میں ان اقوام کا ذکر بکثرت ہمیں ملتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، کہیں آیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان لوگوں کو، اس قوم کو ایک بہت بڑے زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ کہیں فرمایا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، سورہ قمر میں ہم نے ان کے اوپر وہ چنگھاڑ اور وہ زوردار آواز بھیجی کہ جو مسلسل ان پر قائم رہی۔ جب تک بھی کوئی ذی نفس یا کوئی انسان زندہ رہا ہے وہ آواز جو ہے مسلسل رہی ہے، اور اسی آواز کے زیر اثر پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظَرِ، اور وہ ایسے ہو گئے گویا کہ روندی ہوئی گھاس ہوتی ہے، یہ چارہ ہوتا ہے یا باڑ ہوتی ہے کہ جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب اس کے اندر کیا اثرات تھے اس آواز کے اندر، یا یہ کہ وہ رجفہ، اس کا یہ بھی معاملہ جو ہے مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ دونوں چیزیں بیک وقت آئیں۔ جس طرح زلزلے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا بڑی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، اور جو علاقے اس زلزلے کا جو منبع ہوتا ہے اس کے قریب ہوتے ہیں تو وہاں تو بہت ہولناک قسم کی آوازیں زمین سے نکلتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ جو ہے ایک چیخ اور یا ایک چنگھاڑ یا ایک دھماکہ جو ہے وہ ہوا ہو اور اس کے بعد زلزلہ آیا ہو اور اس پوری قوم کے چیتھڑے بکھر گئے، کَحَشِیمِ الْمُحْتَظَرِ، اور وہ ایسے ہو گئے گویا کہ روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ انجام اصل میں اس عورت کا ہوا ہے، اور یہ بات بہرحال ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب بھی بادل گرجتا ہے یا کوئی کڑک ہوتی ہے اور قریب میں کہیں آسمانی بجلی اگر گرے اور اس کی وجہ سے جو بڑے دھماکے آپ ہماری جو ہے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اور انسان اس وقت جو ہے خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ ایک کڑک اور گرج جو ہے ایک حد تک تو انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ آگے بڑھ جائے تو انسان کے اوسان خطا ہونے لگتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس میں پھر بہرحال ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، اتنا شدید دھماکہ کہ جس کی وجہ سے ہلاکت ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے جو ایسے موقعوں پر حضور پڑھا کرتے تھے جبکہ بادل جو ہے وہ گرج رہے ہوں، اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ آسمانی بجلی جو ہے اس کی چمک اور اس کی کوند انسان کی نگاہوں کو اچک لینے والی ہو۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے پروردگار اپنے اس غضب، یہ جو ہماری بدعمالیاں ہیں، جو ہمارا کردار ہے، اس کے رد عمل میں جو تیرا غصہ ہے، جو تیرا غضب ہے، تو ہمیں ہلاک نہ کر دیجو، ہمیں قتل نہ کر دیجو، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر دیجو، اور اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی عذاب تیری طرف سے نازل ہو ہمیں اپنی عافیت میں لے لے، وعافنا قبل ذلک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی کوئی سختی کا وقت ہو، اور خاص طور پر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ بادل جو ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر انسان کے دل جو ہے اس سے دہل رہے ہوتے ہیں اس کی آواز سے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے بادل بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ ان کی آواز ہے۔ اور پھر یہ کہ یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ہلاکت کا موجب بھی بن جاتی ہے، اور ایسے موقعوں پر کسی بندہ مومن کو دعا کرنی چاہیے اللہ سے، پروردگار ہمیں عافیت عطا فرما اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر یہ عذاب جو تیری طرف سے اگر بھیجا گیا ہے وہ ہم پر مسلط ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب العزیز ہے، کمال زبردست ہے، بالادست ہے اور کمال رحمت والا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اب یہاں سے ذکر شروع ہو رہا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شرق اردن کی طرف بھیجا تھا۔ جن حضرات کے ذہن میں بھی کوئی تھوڑا بہت نقشہ موجود ہے انہیں معلوم ہے کہ جزیرہ نما عرب جو ہے اس کے بالکل جنوب میں یمن ہے، اور یمن سے شام تک کے درمیان کا یہ علاقہ پورا جو ہے اس میں حجاز بھی ہے، اور اس میں جو ہے مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، جدہ بھی ہے، یہ تمام جو ہے علاقے اسی میں آتے ہیں، اسی پورے ٹریک کے اندر۔ اور پورے شمال میں اگر آپ آگے چلے جائیے تو شام سے ذرا پہلے شرق اردن کا علاقہ ہے،
یہاں سدوم اور عامورہ کی بستیاں تھیں، جس کا ذکر تورات میں، بائبل میں بھی موجود ہے، اور پھر یہ کہ بعض روایات کے اندر بھی اس کا ذکر جو ہے ان بستیوں کا باقاعدہ نام لے کر ذکر بھی موجود ہے۔ تو یہ اصل میں مسکن تھا ایک قوم کا، جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط کو بھیجا۔ اب وہ وہاں چلے گئے اور جا کر وہی جو فریضہ نبوت اور رسالت ہے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس قوم کے اندر جہاں بت پرستی بھی تھی اور بھی بہت سی خباثتیں موجود تھی، ایک اور انتہائی گھناونا قسم کا ایک یہ گناہ بھی کرتے تھے جسے ہم ہومو سیکشوالٹی کے نام سے جانتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر کیا گیا، اس لیے کہ انسان کی فطرت اس کی طرف مائل ہونا تو بڑی دور کی بات، اس کا تصور نہیں کرتے، اور یہ تو وہ شے جو حیوانات میں بھی موجود نہیں۔ لیکن یہ کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ کا اور آخرت کا ڈر یا آخرت کا کوئی جواب دہی کا احساس، انسان جب اس سے عاری ہوتا ہے تو گناہوں کی دلدل میں اتنا آگے تک چلا جاتا ہے کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ اس قوم کا بھی تھا کہ وہ سیکشولیٹی کی جو بدترین شکل ہوتی ہے ہومو سیکشولیٹی، اس کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس قوم کو فیس کرنا اور اس کو راہ ہدایت کی طرف جو ہے راغب کرنا، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات فرض کر دی گئی ہے، اب دعوت و تبلیغ کا کام، اور بھیجا کس نے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو حضرت لوط کے چچا تھے۔ تو اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، کذبت قوم لوط المرسلین۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا پیغام لانے والوں کو، حضرت لوط علیہ السلام کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ کہا تھا اس قوم سے ان کے بھائی لوط نے علیہ السلام، کیوں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ تو وہ ہے جملہ جو ہر نبی اور رسول نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، خدا خوفی پیدا کرو، وہ تمہارا خالق اور مالک، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، کم سے کم اس کا خوف تو اپنے اندر رکھو۔ اس نے جن احکامات کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہو، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ الا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، وہ اگر تمہیں عادت پہنچے گی تو ظاہر ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہوگی کہ جو تمہیں اس سے نجات دلا دے۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف رسول ہوں اور امانت دار ہوں۔ یہ بھی وہی جملہ جو ہم نے ہر رسول کے ذیل میں پڑھا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں تم جیسا ہی انسان ہوں، مجھے اللہ نے پسند فرما لیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنے رسولوں کو منتخب کر لیا کرتا ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ یہ کام ہے کہ اللہ کی وحی کو رسول تک پہنچائیں، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی ایک پرسنالٹی کو سلیکٹ کر لیتا ہے جسے نبی یا رسول کہتے ہیں، جس کو گویا کہ وہ کیڈر عطا فرما دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ اس تک پہنچتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، گویا کہ ایک رسول ملک ہے، ایک فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی جن کو سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا نبوت اور رسالت کے لیے۔ انی رسول امین، میں امانت دار ہوں، میری پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اور مجھ سے کسی کو بے ایمانی کا یا خیانت کا یا بد عہدی کا یا غلط بیانی کا یا جھوٹ کا کبھی کوئی تجربہ ہوا ہو، کسی کو کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو تو مجھے بتائے۔ میری امانت پر تو تم خود شاہد ہو، خود گواہ ہو۔ اور پھر دوسرے معنی یہ بھی، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام میرے حوالے کیا ہے اس میں کوئی خیانت کر دینا، اس میں سے کوئی شے چھپا لینا، جسے ہم کتمان حق کہتے ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بھی مجھ سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، نہ میں نے کبھی کیا ہے اور نہ میری نیت ہے کہ تم سے اپنی اس جد و جہد یا جو محنت میں تمہارے اوپر کر رہا ہوں، دن رات میں نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے، اور تمہاری طرف سے انتہائی کڑوے کسیلے جملے بھی سہتا رہا ہوں، تمہاری دست درازی بھی برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے اپنی خدمات کا کبھی کوئی عوض یا کبھی کوئی معاوضہ یا کوئی فائدہ تم سے حاصل نہیں کیا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ تو میرے رب کے ذمے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جسے آپ ترجیحی الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول کا ہم نے ذکر پڑھا ہے ان تمام میں ان الفاظ کو ریپیٹ کیا گیا۔ اب آئیے ان کا اس کا اصل جو جرم تھا، اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم دوڑتے ہو یا لپکتے ہو مردوں کی طرف، من العالمین، تمام جہانوں میں سے۔
اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن میں انسان بھی ہیں، اللہ نے فطری طور پر مرد کے اندر ایک رغبت رکھی ہے تو عورت کے لیے رکھی ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو آپ کے سلسلہ نسب کو آگے بڑھا رہا ہے، اسی سے توالد و تناسل چل رہا ہے، اسی سے نسل انسانی کا بقا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرتے ہو، جسے کہا گیا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی اس متعین کیے ہوئے رستے کے علاوہ کوئی اور بدرو یا کوئی اور نجاست والا رستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ہیں اصل میں باغی اور سرکش. تو اتاتون الذکران من العالمین، کیا تمام انسانوں میں سے تمہیں صرف مرد ہی ملے اس کام کے لیے؟ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسانوں میں سے صرف تم ہی ہو. اس وقت اور بھی تو انسان موجود تھے نا، لیکن اس علاقے کے رہنے والوں کے اندر یہ جو بد خصلت موجود تھی کہ انسانوں میں سے صرف تم ہی ہو کہ جو یہ کام کرتے ہو. من العالمین، کل نوع انسانی میں سے صرف یہ تمہارا ایک گروہ ہے کہ جو خلاف فطرت کام کر رہا ہے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے رکھا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد عطا فرماتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے، اس کے لیے ایک رستہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا. بل انتم قوم عادون، بلکہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو. اب یہاں دیکھیے کہ قوم کا جو بھی طرز عمل ہوگا یا جو رد عمل ہوگا اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور ان کے لیے بھی جو آزمائش آئی تھی، جیسا کہ ہم نے پڑھا حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی ان کے مطالبے پر دی گئی تھی وہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی. اور یہاں تو موجود نہیں ہے اس کا ذکر، لیکن یہ کہ بہت سی اور صورتوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو بھیجا تھا جو انسانی شکل ہی میں نہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اور ان کا بھی معاملہ جو ہے قرآن میں جو بیان کیا گیا وہ بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور ان کو جو ہے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی تھی. حالانکہ حضرت اسحاق کی جو والدہ تھی وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی اور ساری عمر وہ بانجھ رہی تھی. جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عمر کے اعتبار سے اس درجے کو پہنچ چکے تھے کہ جہاں اولاد کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ان کی اپنی جو زوجہ تھی وہ جو ہے وہ بھی ساری عمر بانجھ رہی تھی. تو پہلا کام تو ان فرشتوں نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر جو ہے انہیں ایک بیٹے کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے قوم لوط کی طرف. اب گویا کہ وہ جو معاملہ ان کی طرف سے وہ جو بد شرمی اور بے حیائی کی جو آخری انتہا ہو سکتی تھی وہ قوم کسی طرح اس سے باز آنے والی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کا ایک پروانہ ہے جو ہم لے کر جا رہے ہیں. اور پھر جب یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو بہت ہی خوبصورت نوخیز لڑکوں کی شکل میں پہنچے. اب گویا کہ یہ آزمائش بن گئے قوم کے لیے. اب اس کا ذکر قرآن حکیم میں بنتا بھی ہے کہ انہوں نے پوری طرح کوشش کی ہے، اس لیے کہ قوم اپنی اس نجاست میں اس حد تک آگے جا چکی تھی کہ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان کے طور پر بھی کوئی لڑکا آیا ہے یا کوئی جو ہے جسے آپ کہیے کوئی مرد آیا ہے اس عمر والا، تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کو بھی جو ہے ورغلا کر یا اپنے ساتھ زبردستی لے جایا کرتے تھے. اب جب انہیں خبر ہوئی، اور اس ضمن میں بھی بات خاص طور پر یہاں بھی آ جائے گا ان کا ذکر کہ ان کی جو زوجہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، ان کا یہ کام تھا کہ وہ عام طور پر جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ وفادار تھی اس معنی میں کہ ان پر ایمان لاتی، ان کی دعوت پر لبیک کہتی، بلکہ ان کی اپنی ہمدردیاں بھی قوم کے ساتھ تھیں. لہذا روایات میں یہ ہے کہ ان کی زوجہ نے اطلاع دے دی ان لوگوں کو کہ جو وہاں باہر بستی میں موجود تھے، جوڑے معروف تھے، کہ اس طرح جو ہے ہمارے گھر جو ہیں وہ 3 جو ہیں بہت خوبصورت بچے آئے ہوئے ہیں، لڑکے ہیں. تو گویا کہ انہیں دعوت گناہ دی ہے اس نے. اس کا ذکر قرآن حکیم میں اور صورتوں کے اندر سورہ قمر میں بھی ہے، سورہ ہود میں، سورہ اعراف کے اندر، یہ تمام باتیں، لیکن یہاں بہت اختصار کے ساتھ لے کر آئے. اور پھر جب قوم آئی ہے، بالکل یہرعون کے الفاظ آتے ہیں ایک مقام پر کہ